نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ تب سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، اور فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان حرمت والے مہینوں کو ہم اگر اس انداز سے لیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو یہ تینوں مہینے اکٹھے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اگر ہم سال کی ترتیب کے لحاظ سے ان مہینوں کو لیتے ہیں تو پھر محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اس طرح یہ 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو یہ چاروں مہینے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سے آسمان و زمین بنا ہے تب سے یہ حرمت والے مہینے قرار پائے ہیں، یعنی ان کا احترام، ان کی عزت، اور ان کے مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل طور پہ حرام اور ممنوع ہے۔ تو میرے معزز سامعین، ہم نے اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی جو حرمت بیان کی گئی ہے نا، تو اس حرمت کو کافر بھی سمجھا کرتے تھے، اور کافر بھی حرمت والے مہینوں کا ادب، احترام اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اپنے چند صحابہ کا، اور وہ لشکر جو تھا نا وہ جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے کافروں کے ایک علاقے سے گزر ہوا اس لشکر کا۔ تو جس علاقے سے یہ لشکر گزرا تھا نا، تو کافروں کے ساتھ وہاں پہ مسلمانوں کی کسی وجہ سے کوئی مٹ بھیڑ ہوگی، جنگ کی شکل اختیار کر لی اس جو نا وہ جھگڑے نے۔ تو اس میں مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ آج جو تاریخ ہے یہ ربیع الثانی کی آخری تاریخ ہے، اور جب کہ حقیقت یہ تھی کہ اس دن چاند طلوع ہو چکا تھا رجب کا۔ مسلمانوں کو چونکہ یہ سفر میں تھے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو جب لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں کوئی کافر مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ تو کافروں نے شور مچا دیا کہ لو جی دیکھیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمارا مذہب سب سے اچھا بھی ہے، سچا بھی ہے، سچا بھی ہے۔ تو یہ کیسا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر حرمت والے مہینوں کا ادب اور تعظیم بھی نہیں ہے؟ جبکہ ایسا نہیں تھا، مسلمانوں کے ہاں بھی اس دور سے لے کر حرمت والے مہینوں کا ادب، احترام اور تعظیم موجود تھی۔ مسلمانوں کو صرف تاریخ کا علم نہیں تھا، یہ ربیع الثانی کی اپنا جمادی الثانی کی آخری تاریخ سمجھ رہے تھے، جبکہ رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کی اس بھول کی وجہ سے وہ جو کافر تھے انہوں نے مسلمانوں کو طعنے دیے کہ تم نے تو حرمت والے مہینے کا ادب، احترام اور تعظیم بھی نہیں کی۔ اور ایک واقعہ آتا ہے کہ کافر بھی حرمت والے مہینے کا اتنا ادب، احترام اور تعظیم کرتے تھے کہ مکے کے جو لوگ باشندے تھے نا، یہ لوٹ مار کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ تو جب مکے کی جو یہ شاہراہ تھی نا، یہ اس دور میں کئی ممالک اور کئی علاقوں کو آپس میں ملاتی تھی، تو اس شاہراہ سے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے۔ تو یہ مکے کے باشندے ان قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کا مال اسباب چھین لیا کرتے تھے، ان کے پاس جو جانور ہوتے تھے وہ چھین لیتے تھے، غلہ ان کا چھین لیتے تھے، اناج وغیرہ، الغرض ان کے ہاتھ جو لگتا یہ ان کا چھین لیا کرتے تھے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ رواج پا گیا کہ حرمت والے جب مہینے آتے ہیں نا، تو تب مکے والے لوٹ مار نہیں کرتے۔ تو ان ایام میں اکثریت کے ساتھ لوگ قافلے لے کر مکے کے علاقے سے گزرا کرتے تھے کہ مکے کے کافر بھی ان حرمت والے مہینوں کا ادب، احترام اور تعظیم کرتے ہیں۔ تو آئیے میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہم نے اب اس بات کو دیکھنا ہے
کہ ہمارے پاس بھی یہ حرمت والے مہینے آتے ہیں۔ ہم اس لحاظ سے تو اس مہینے کو جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے نا، یہ اس کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت خاص الخاص نسبت ہے ان کی شہادت کی وجہ سے۔ اس وجہ سے تو ہم اس مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں ہم نے اپنے پاس سے کئی ایسی چیزیں داخل کر لی ہیں اسلام کے اندر جو اسلام میں جن چیزوں کا وجود نہیں۔ مثال کے طور پہ اس مہینے میں ہمارے ہاں شادی کرنا جو نا وہ ممنوع سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، یا اس مہینے کو جو نا وہ باقاعدہ طور پہ اسلام میں اس میں کوئی شادی یا خوشی منع ہو۔ صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کر چکے ہیں۔ ہمارے مسلمان 99% سے بھی زیادہ لوگ اس مہینے میں، بلکہ 100% کہہ لیں کہ اس مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرتے۔ اچھا، تو یہ حرمت جو نہ اسلام کی ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، نہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ ہی ائمہ اربعہ میں سے کسی نے ان کی اس مہینے میں شادی کی حرمت جو نا اس کے بارے میں کوئی حکم لگایا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، جبکہ جو حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو احترام اللہ نے اس مہینے کو دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو احترام دیا ہے، محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ بھی ہے اور حرمت والا بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو نا جس وقت انگریزی سال عیسوی سال کا آغاز ہوتا ہے تو مبارکبادوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، نیو ایئر نائٹ کے نام پہ گناہوں کے بازار سجتے ہیں، جبکہ جب مسلمانوں کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو اس کی خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ ہمارا یہ تاریخی لحاظ سے مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، پہلی تاریخ ہوتی ہے، تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ تو کئی حوالوں سے اس کی حرمت، اس کا احترام اور اس کی عزت جو نا وہ بڑی واضح ہے، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حرمتیں تو ان کا علم ہی نہیں ہے۔ جبکہ اپنے پاس سے جو ہم نے اس مہینے میں رسمیں اور رواج اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، ہم ان کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ تو میرے معزز مسامعین، مسلمان بہن بھائیوں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، شہادت امام حسین اور خادمادہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حرمت اور ادب اور احترام والا مہینہ ہے۔ تو ہر لحاظ سے اس مہینے کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اسلامی تاریخ میں جو اس مہینے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ کا جو طریقہ ہے، ہمیں ہر اس لحاظ سے اس مہینے کا ادب احترام کرنا چاہیے، اور خصوصاً محرم الحرام کی 10 تاریخ کا جو روزہ ہے، یہ اس کا ہمیں باقاعدہ بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہاں پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے نجات دی تھی، فرعون سے، اور دریا سے پار لگایا تھا اور فرعون کو اس نے غرق کیا تھا، تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھے کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسبت تو پھر موسیٰ کے ساتھ ان یہودیوں سے زیادہ ہے، تو آئندہ برس کہا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، مطلب کہ 2 روزے رکھوں گا۔ تو ہمیں جو حکم ملا ہے اس کی تو ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور جو رسومات ہیں وہ ہمارے اوپر اس طرح مسلط ہو چکی ہیں کہ ہم نے رسومات کو اسلام سے بھی بڑا درجہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حرمت والے مہینے کے ادب، احترام، تعظیم کو سمجھنے کی اور اس کی حرمتوں کا پاس اور خیال رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔